ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے اور بہت زیادہ الرٹ رہنا چاہیے، آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، کیونکہ آنے والے دنوں میں جو ایک نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ سارے کا سارا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے اہم کردار ہوں گے، اور اسی لیے وہ عمران ریاض کی گرفتاری پر بھی خاموش ہیں اور اسد طور کی گرفتاری پر بھی خاموش ہیں، اور ان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف دینے کے لیے اپنا اثر و رسوخ خاص طور پہ اسد طور صاحب کے لیے استعمال نہیں کر رہے۔ اور تو موٹو نوٹس لیا جا سکتا تھا، اسد طور خود گئے تھے اور ساری پریس ایسوسی ایشن جو ہے کورٹ رپورٹرز کی وہ گئی تھی، تو قاضی فائز صاحب نے ان کی بات نہیں مانی اور کسی قسم کا کوئی جو ہے جو نوٹس ہے وہ سسپینڈ نہیں کیا تھا، بلکہ قاضی فائز صاحب پوچھتے رہے کہ آپ بتائیں نا میں کس قانون کے تحت سسپینڈ کروں، میں کس قانون کے تحت ان کو روکوں، ایف آئی اے کو، تو میں کیسے روک سکتا ہوں، میں قانون سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے اسی وقت ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب کے سب جو ہیں جرنلسٹ ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اور ہم نے پھر دیکھ لیا کہ سب سے پہلے اسد طور صاحب کو ہی قاضی صاحب نے چڑھایا جی، قربان کیا، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اسد طور صاحب کس حالت میں ہیں، کیسے ہیں بیچارے، اور ان کی والدہ جو ہیں 80 سال کی والدہ وہ فریاد کر رہی ہیں، لیکن کوئی نہیں سن رہا۔ بہرحال یہ تو وقت کی بات ہے، اور اسی طریقے سے لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب دوبارہ سے وزیر خزانہ ہوں گے، یہ بات بھی آ چکی ہے، اور اس پہ بھی اب کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ان کے ساتھ ایک تو صرف یہ آ گئی ہے بلکہ ایک آڈیو بھی آ گئی ہے اسحاق ڈار صاحب کی، اور وہ آڈیو بھی وہ کسی آرمی چیف کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں فلاں فلاں آدمی کا ستیہ ناش ہونے والا ہے اور وہ آرمی چیف ہی کریں گے۔ یہ بھی ایک آڈیو موجود ہے، سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، اور وہ آڈیو البتہ جینون ہے، اس میں کوئی ایسی جوڑ توڑ کے ٹوٹے نہیں جوڑے ہوئے، یہ بھی آ گئی ہے۔ اب ایک خبر آئی ہے، وہ آئی ہے امریکہ سے، اور بہت ہی وہ خبر پاکستان کے لیے اس اعتبار سے پریشان کن ہے کہ جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں، مخالف دھڑا ہے، ان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، اور وہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ سابق، اور اب وہ دوبارہ الیکشن لڑ رہے ہیں، دوبارہ وہ پاپولر ہیں، ریپبلکن ہیں، اور ان کے تعلقات عمران خان صاحب سے بھی اچھے رہے، ان کی ملاقات بھی ہوئی، اور ٹرمپ اور عمران گورنمنٹ اور ٹرمپ گورنمنٹ کے درمیان آئیڈیل سچویشن بن گئی تھی، اور ایک اچھا شاندار وزٹ ہوا تھا، اور اس کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی تھی۔ عمران خان صاحب نے پھر واشنگٹن میں ایک بہت بڑا جلسہ بھی کیا تھا، پاکستان کے اوورسیز پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی جو امریکنز ہیں وہ بہت زیادہ اثر و رسوخ والے ہیں، اور ان کا جھکاؤ بھی ریپبلکن کی طرف ہے، تو ان کے پیچھے بھی، ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے بھی کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں امریکہ میں کہ ان کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے اور صدارتی الیکشن سے باہر کیا جائے، جیسے عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تو امریکی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا، اور چھوٹی صوبے کہتے ہیں جو امریکی ریاستیں ہیں، تو ایک دو ریاستوں نے امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف آرڈر کر دیا تھا، اور ان کو ڈسکوالیفیکیشن کی طرف ان پہ جا رہے تھے، پابندی لگا رہے تھے، لیکن امریکن سپریم کورٹ نے کل ایک آرڈر پاس کیا ہے متفقہ طور پہ، اور وہ آرڈر اس میں ہے کہ ریپبلکن فرنٹ رنر ڈونلڈ ٹرمپ کو پرائمری بیلٹ میں بحال کر دیا ہے، اور فیصلہ دیا ہے کہ ریاست کے پاس 3 سال قبل امریکی کیپٹل محاصرے کے دوران ان کے اقدامات کے بعد انہیں نااہل قرار دینے کا اختیار نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کیپٹل ہل یعنی کہ امریکی پارلیمان پہ حملہ ہوا تھا، اور وہاں پہ اس کی بنیاد پہ ان کو ڈسکوالیفائی قرار دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو امریکی سپریم کورٹ نے یہ جو صوبائی، سادہ زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہائی کورٹ کے یہ آرڈر کو ماننے سے ان کو کالعدم قرار دے دیا، ہائی کورٹ کے آرڈر کو کالعدم تک قرار دیا کہ ریاستوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی امیدوار کو صدارتی الیکشن میں حصہ لینے سے روکیں۔ متفقہ فیصلہ صرف چند ہفتوں میں آیا ہے، جب ججوں نے سیاسی طور پر حساس کیس میں زبانی دلائل سنے، اور جس میں نے ہائی کورٹ کو 2024 کے صدارتی انتخابات کے وسط میں ڈال دیا تھا اس کو، اور یہ عدالت کے ایک ہفتے کے بعد سامنے آیا، جب عدالت نے کہا تھا کہ وہ اگلے ماہ اس معاملے میں دلائل سنے گی، اور تو پھر اب یہ ہوا ہے کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کوالیفائی قرار دے دیا گیا، اہل قرار دے دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کام ریاستوں کا نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کریں
کہ کس سیاستدارتی الیکشن میں جانا ہے اور کسے نہیں جانا. تو یہ ایک ایسا فیصلہ آیا ہے کہ جس کے بعد کافی پریشان کن حالات ہو سکتے ہیں پاکستان میں. اور کیونکہ لابیسٹ وہاں پہ ہوتے ہیں، لابیسٹ کام کرتے ہیں، تو جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہے انہوں نے چلے جانا ہے، اور ابھی 2-4 مہینوں کے بعد الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن نومبر میں نئے الیکشن ہو جائیں گے اور اس طریقے سے نئے پریزیڈنٹ آ جائیں گے. اور زیادہ امکان یہی ہے کہ اگر ٹرمپ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، کوالیفائی کرتے ہیں، تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ اگلے وہ ٹرمپ ہی ہوں گے، ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہوں گے. لہٰذا ان کا زیادہ چانس بن رہا ہے. اسی لیے جی یہ پاکستان کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں.